ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا، یہی بتانے آتا ہے ہمیں رمضان۔ السلام علیکم، ویلکم کرتے ہیں آپ کو ہمارے چینل بیوٹی آف اسلام 313 پر، جہاں پر آپ کو مختلف طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہتی ہیں۔ اس ویڈیو میں سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک جیسا مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ اس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، یعنی نیکی کا ایک ماحول کریٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ماحول الٹا ہو جاتا ہے، انسان نیکی کمانے کی بجائے نفع کمانے کے چکر میں لگا رہتا ہے، کسی طرح مجھے نفع ہو جائے، میری تجارت اس مہینے میں بڑھ جائے، حالانکہ یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، نہ کہ مال و دولت کمانے کا مہینہ۔ اس مہینے کی اہمیت آپ اس بات سے لگائیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کیا کہنے؟ صرف اور صرف یہ بات کہنے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس میں اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، اپنے پچھلے گناہوں کو معاف نہ کروا سکا، اس کے لیے ہلاکت ہو۔ تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں، کیونکہ بد دعا دینے والے فرشتوں کے سردار اور اس پر آمین کہنے والے انبیاء کے سردار ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اگر دیکھا جائے تو شیاطین بھی قید ہیں، لیکن پھر بھی ہم گناہ کی طرف سے ہٹ نہیں پا رہے، وہی بے غیرتیاں چل رہی ہیں، رات کو فلڈ لائٹ ٹورنامنٹ چل رہے ہیں، دن میں صرف اور صرف سونا ہے، کوئی ایک دو نماز پڑھ لی جماعت کے ساتھ تو ٹھیک ہے، ورنہ سحریاں کری، افطاریاں کری، سٹیٹس لگائے اور اسی طرح رمضان المبارک کو گزار رہے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قیام و سجود کرنے تھے، رکوع کرنے تھے، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا تھا، یعنی باجماعت نماز ادا کرنی تھی، چاہے گرمی ہو یا سردی ہو، مسجد میں جا کر نماز ادا کرنی تھی۔ یہ تو عام دنوں کا حکم ہے، تو رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نیکی کرنے والے اپنی نیکی کو بڑھا، لیکن ہم نے دوسری مصروفیات کو مول لے لیا ہے اور قرآن و اذکار کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے، اس لیے آج ہم رسوا ہو گئے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ شیاطین تو قید ہیں، ہمیں گناہ کی طرف کون لگاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو ہمارے اندر کا نفس ہے وہ بھی ایک شیطان سے بڑھ کر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ حالانکہ ظاہری دیکھا جائے کہ میدان میں جا کے لڑنا، اپنی گردن کو کٹوانا، اپنے اوپر تشدد برداشت کرنا، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دینا، دیکھنے میں تو یہ بہت بڑا جہاد لگتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نفس کا جہاد ہے وہ سب سے بڑا جہاد ہے، وہ جہاد اکبر ہے۔ آج ہمیں اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ کس طرح جہاد اکبر ہے۔ آج ہمارے پاس اپنا کمبل ہے، اپنی رضائی ہے، اپنا الگ روم ہے، اس کے اندر وائی فائی کے فل سگنل ہے، موبائل ہے، اور ہم استغفر اللہ نعوذ باللہ بے غیرتی کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن اللہ رب العزت بھی دیکھ رہے ہیں، اور کرام کاتبین جو ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہیں وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ قیامت والے دن اللہ رب العزت نے فرمانا ہے اقرأ کتابک، پڑھ اپنی کتاب، تو اس دن ہمارے سارے یہ نامہ اعمال کھل جائیں گے۔ تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تو آئیے اللہ رب العزت سے استغفار کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی جنتوں کا مہمان بن جاتے ہیں، اور جہنم سے چھٹکارے کے لیے اللہ رب العزت سے استغفار کرتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، انشاءاللہ تعالی یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدلنے میں ایک اہم کردار ادا کرے گی۔ تو آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، سانسوں نے وفا کی تو پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔